اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک شخص آتا ہے، مرثد ہے نام اس کا، مرثد ابن ابی مرثد، باپ کا نام بھی مرثد، بیٹے کا نام بھی مرثد۔ اے اللہ کے نبی، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے، کیا تم اسلام لے آؤ تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی سوچ لو، غور کر لو، سمندر کے پانی کے قطرے گنے جا سکتے ہیں لیکن میرے گناہ نہیں گنے جا سکتے۔ بہت زیادہ گناہگار، یعنی اس نے اپنے گناہوں کی ایک انتہا بتائی ہے کہ اس حد تک ہے۔ اللہ کے نبی بھی دو جملوں میں جواب دیتے ہیں، بڑے جامع الکلم، اللہ کے نبی جامع الکلمات، بڑے جامع الفاظ میں بتایا کرتے تھے، مختصر سے الفاظ میں آپ نے فرما دیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے جو تو نے اب تک کیے، ما کان قبلہ، آج سے پہلے، اس دن سے پہلے جتنے گناہ کیے، چاہے وہ سمندر کے پانی کے قطرات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، اگر تو اسلام لاتا ہے تو یہ تیرے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آیا۔ یہاں ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی، بلال نے اذان دی، حی علی الصلاۃ، صحابہ کو دیکھتے دیکھتے اس نے وضو بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ ظہر کی پہلی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی نماز ہے، اسلام لانے کے بعد پہلی نماز جناب محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اور یہاں امام کائنات نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نوجوان مرثد کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی اسلام تو لایا، اب تک میرے سارے گناہ تو مٹ گئے، سارے گناہ تو دھل گئے، لیکن ابھی گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکدم تو میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ عادت میری بنی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام لانے کے بعد اب تک کے تو گناہ مٹ گئے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کس طرح پاک ہوں گے، کس طرح صاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے، کیا تو نے صدق دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول دل تو میرا بالکل صدق ہے، میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ فرمایا کیا خلوص سے، کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ، کیا خلوص کے ساتھ تو نے محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی، میں نے پورے خلوص کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور کوئی ریا نمود نہیں تھا، میرے اندر کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ فرمایا اگر دل سے اسلام لایا ہے اور خلوص سے تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو جا، اللہ تعالیٰ تجھے آج کے بعد گناہ کی کوئی توفیق ہی نہیں دے گا۔ الفاظ پر غور کیجئے، اگر خلوص سے نماز پڑھی ہے اور دل سے اسلام لایا ہے تو اللہ تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں خلوص نہیں ہے، ورنہ نماز کا تو کام ہی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ جس مسلمان کی نمازیں اس کو برائیوں اور گناہوں سے روک رہی ہوں، وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، اور جو نماز کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو وہ سمجھ لے کہ ہمارے ہاں ہماری نمازوں میں کچھ دال میں کالا ہے۔ ایک پیمانہ دیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شرمی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے، ہم رکتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تصور کر لیجیے۔ کہا اچھا خلوص سے میرے پیچھے نماز پڑھی، دل سے اسلام لایا، تو اللہ آج کے بعد تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، اب میرے لیے کوئی کام تو بتا دیجئے کہ میں کام کیا کروں، ابھی تک تو میں جو کرتا تھا، اب تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ محنت مزدوری کر کے میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤں۔ دیکھیے صحابہ کرام اسلام لانے کے بعد، یا کوئی غیر مسلم اسلام لانے کے بعد یہ نہیں سوچتا تھا کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں گے اور محلے کے روٹیوں کے ٹکڑے پر ہم پلیں گے اور گاؤں والے یا محلے والے ہمیں دیں گے۔ سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا سوال کیا کرتا تھا، یعنی بیوی اور بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے،
یہ فکر اس کو دامنگیر ہوتی تھی. اے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی کام بھی بتا دیجئے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا. مرثد کا جواب تھا اللہ کے نبی چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا. آپ نے فرمایا بہت اچھا, یہ کام تھا. ہاں تو اب ایک چوری اور کرو, ایک ڈکیتی تمہیں اور ڈالنا پڑے گی. آپ بھی کام بتاتے تھے تو مزاج کو سمجھ کر کہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس کو تجربہ رہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہا؟ کہا تمہیں ایک چوری اور ایک ڈکیتی اور ڈالنا پڑے گی. کہا اللہ کے نبی وہی سب چھوڑنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں, اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ چوری اور ڈکیتی. کہا میں وہ ڈکیتی نہیں ڈلوانا چاہتا ہوں جو تو ڈالتا آیا ہے. میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر کافروں کے چنگل میں قید ہیں, وہ ان کو ستا رہے ہیں. ان کے پیروں میں ہتکڑیاں اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. بڑے بڑے تالے ان کے پیروں میں بیڑیوں میں ڈال دیے گئے. تم چور تھے, تم ڈکیت تھے, تمہیں تالا توڑنے میں یا کھولنے میں مہارت رہی ہوگی, تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو. آئے مرثد, کیا تم نہیں چاہو گے کہ میں اپنے کچھ بھائیوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے چھڑا کے لے آؤ؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. جاؤ, کام بھی سونپ دیا. اب مرثد ابن ابی مرثد قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ آ رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے, دیوار پہ چڑھ رہے ہیں کہ میں اس دیوار پہ چھلانگ لگاؤں, اندر کودوں اور ان کو چھڑا کے میں لے آؤں. ابھی پنجوں کے بل چڑھ رہے ہیں, دیواریں چڑھنے میں بھی ماہر ہیں, کیونکہ چور اور ڈکیت جو رہا ہو یہ سارے کام بڑی آسانی سے کر لیتا ہے, بلکہ باقاعدہ یہ ٹریننگ پہلے ہی سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے, لے لیتا ہے. چڑھنا چاہتے کہ اس رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں اناق نام کی وہ لڑکی, وہ عورت بھی چلی آ رہی ہے جس کا زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے مرثد ابن ابی مرثد کے ناجائز تعلقات تھے. وہ عورت چلی آ رہی ہے اور آتے ہی اس نے ایک نظر ڈالی, مرثد کو دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گئی. کہنے لگی او مرثد کتنے دن ہو گئے تنہائیوں میں, اور میں تیرے انتظار میں پاگل سی ہو گئی. چل آج تنہائی ہے, چل آج میرے ساتھ وہیں رات گزارتے ہیں, آج تنہائی تو میرے ساتھ گزار لے, آج کی رات میرے نام کر دے. مرثد ابن ابی مرثد کی نظر جیسے ہی اس عورت کی اوپر پڑی, چہرہ پھیر لیا. کہا ناخ تو اپنی نگاہوں کو اور اپنے چہرے کو میری آنکھوں سے دور کر دے. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو, چلتے نہیں ہو؟ آئے ناخ اپنا چہرہ دور کر لے. ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے, اب یہ کسی حرام چہرے کی طرف یہ آنکھیں نہیں جائیں گی. اگر خلوص سے میرے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے اور دل سے تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. دیکھیے آج اس نماز کا اثر کتنا ثابت ہو رہا ہے. کیا اثر ثابت ہو رہا ہے؟ ایک نماز پڑھی تھی اور اس نماز نے کس بے حیائی اور بے شرمی اور زنا جیسے کام سے روک دیا. ہائے ہماری تو زندگی نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئی اور ہم چھوٹے موٹے گناہ بھی نہیں باز آ پا رہے ہیں, چھوٹے موٹے گناہوں سے. الگ کر لے اپنے چہرے کو. اچھا چلتا ہے یا نہیں, یا میں شور کروں؟ تو جو چاہے کر لے, لیکن میں رات تیرے ساتھ نہیں گزار سکتا. آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا کہ مرثد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا. اے اللہ ہاتھ کو دور کر لے, میرے ہاتھوں کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر چکے ہیں, اب یہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے, تھوڑی دور ہٹ جا تو. شور کرنے لگی, لوگوں جلدی نکلو, کوئی میری عزت لوٹنے آیا ہے اور تمہارے قیدیوں کو چھڑانے آیا ہے. اس کی بات سن کر کچھ لوگ نکلے. مرثد نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور بھاگے. ایک جھاڑی کے نیچے چھپ جاتے, وہ کچھ لوگ آتے اس جھاڑی تک بھی پہنچ جاتے. مرثد کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی وہ اوپر سے جھاڑی پر پیشاب کر رہے تھے اور اللہ کی قسم ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا. جب وہ لوگ دائیں بائیں دیکھ کر جب میں نہیں ملا تو وہ چلے گئے, نا امید ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں خراٹے کی نیند سو گئے. میں نے پھر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور پھر حضرت مرثد ابن ابی مرثد دیوار پہ چڑھے اور چند قیدیوں کو کافروں کے چنگل سے چھڑا کر مدینہ میں واپس لے آئے.
وہ گناہوں کو مٹانے والا ماں ہی ہوگا، وہ گناہوں کو مٹائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اس طریقے سے وہ گناہوں سے آپ بچایا کرتے تھے، اور ایسے کام بتایا کرتے تھے کہ جس کو کرو اور گناہ جھڑتے رہیں، گناہ مٹتے رہیں۔ میرے پیارے